बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शादी को 1 महीना हो गया था और मैं सोच रही थी कि मेरे शोहर जैसा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला बंदा कहीं नहीं होगा। वो मेरा इतना ख्याल रखता था कि मैं सोचती थी कि ये तो कभी मुझे दुख दे ही नहीं सकता था। मैंने आज तक तुम जैसा एहसास और प्यारा शख्स कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुमने किसी चोंटी तक को नहीं मारा होगा। मैंने एक दिन मुस्कुराते उससे पूछा। वो मुस्कुरा रहा था, मगर मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदली और वो कहने लगा, अगर मैं कहूँ कि मैं एक आदमी का कातिल हूँ तो क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगी? ये सुनकर मैं शशदर रह गई। मैंने उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा। यकीनन वो मुझसे मजाक कर रहा था। वो देखना चाहता था कि ये सुनने के बाद मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, कोई मुझे इस कदर का सबूत भी लाकर दिखा दे तब भी मैं नहीं मानूंगी। मैंने उसे प्यार से देखा। तब वो उठा, अलमारी की एक दराज खोली और इसमें से एक मोबाइल निकाल कर एक वीडियो चला दी। मैं सामने नजर आता मंजर देखकर सकते में आ गई, क्योंकि वहां तो मैं ही। मेरा नाम रिदा आसिम था और मैं शादी से रिदा इकबाल कहलाती थी, क्योंकि ये मेरे प्यारे अब्बू जान का नाम था। आज से कई साल पहले हम एक खुशहाल फैमिली थे। मेरी अम्मी एक NGO चलाती थी, जबकि अब्बू एक बहुत बड़े वकील थे और इन दोनों की जान मुझ में थी, क्योंकि मैं उनकी अगलौती औलाद थी और ये दोनों मुझे बहुत चाहते थे। मगर मुझे अम्मी से ज्यादा अपने अब्बू से प्यार था और इस बात पर अम्मी बहुत बिगड़ जाती थी, क्योंकि वो कहती थी, बेटियां तो अपने माँ के ज्यादा करीब होती हैं, लेकिन तुम अपने अब्बू से ज्यादा प्यार करती हो। ये सुनकर मैं हंस देती थी, क्योंकि सही तो ये था कि अम्मी शुरू ही से अपने काम से मोहब्बत करती थी। वो सारा दिन अपनी NGO के लिए काम करती रहती थी। ऐसे में खाना पीना हत्ता कि मुझे भी भूल जाती। मैं पैदा हुई तो अम्मी ने बहुत शोर मचाया कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे अपना बहुत सा काम करना था। लेकिन अब्बू ने कहा कि हमारी शादी को 5 साल होने वाली हैं। अगर हमने अभी बच्चा पैदा नहीं किया तो कुछ सालों बाद बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे और हम इस बच्चे के दादा दादी लगेंगे। ये सुनकर अम्मी अब्बू को घूरने लगी, क्योंकि अम्मी तो अभी जवान थी मगर अब्बू 40 साल के होने वाले थे। अब्बू को लगा कि अभी 1-2 बच्चे हो जाए तो बेहतर था, वैसे भी कल का क्या भरोसा था। यूं मैं दुनिया में आ गई और अम्मी ने सच कहा था कि उनके पास बिल्कुल वक़्त नहीं था। इसलिए उन दोनों ने मेरे लिए एक मुलाजमा रख ली और खुद अपने अपने काम पर चले जाते थे। उन दोनों का ऐसा काम था कि छुट्टी का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं था। अम्मी तो शाम के बाद ही घर आती थी, जबकि अब्बू को तो केस की फाइलों को चेक करते करते रात हो जाती थी। मगर मेरे मामले में अब्बू बहुत हसास थे, इसलिए वो अक्सर बहुत सी फाइलें घर ले आते थे और फाइलें चेक करते हुए मुझे अपने साथ बिठा लेते थे और साथ साथ मुझसे बातें करते और खेलते रहते थे। जबकि अम्मी को तो मेरे वक़्त ही नहीं मिलता था। छुट्टी के दिन भी वो बिजी रहती थी। लेकिन इस मामले में अब्बू बिल्कुल बहुत अच्छे निकले, क्योंकि वो कहते थे कि छुट्टी के दिन मेरी फैमिली का है, इसलिए वो छुट्टी के दिन घर पर ही गुजारते थे। जबकि अम्मी अक्सर फ़ोन कॉल आने पर अपने दफ्तर चली जाती थी, लेकिन अब्बू छुट्टी का सारा दिन मेरे साथ ही गुजारते थे, चाहे उन्हें कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। इसलिए मैं अम्मी के बजाय अब्बू के करीब होती गई और इसलिए मैं हर बात अम्मी के बजाय अब्बू के साथ शेयर करने की आदी होती गई। मैं बड़ी हुई तो अम्मी की मसरूफियत कुछ कम हो गई, मगर अब मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उनको लगता था कि मैं उनके बजाय अपने अब्बू के ज़्यादा करीब थी। ये नहीं था कि मैं अम्मी से प्यार नहीं करती थी, मुझे उनसे भी प्यार था, मगर सही तो ये था कि मैं उनके मुकाबले अब्बू से ज़्यादा प्यार करती थी। बल्कि हर वो बात जो मुझे अम्मी को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो भी मैं अब्बू को बता देती थी। और जब अब्बू अम्मी को बताते कि रदा ये करना चाहती है, तो अम्मी मुझे घूरने लग जाती थी। बेटियां तो अपने माँ के ज़्यादा करीब होती हैं, लेकिन तुम अपने अब्बू से ज़्यादा प्यार करती हो और अपनी हर बात सबसे पहले उनको बता देती हो। ये सुनकर मैं हंस देती थी, क्योंकि यही सच था। सच कहूँ तो अम्मी कुछ सख्त मिजाज की थी, जबकि अब्बू मुझसे दोस्तों की तरह बात करते थे। वो मुझसे इस अंदाज में पूछते थे कि जैसे वो मेरे दोस्त हों।
اس لیے میں ان سے یہ سب کچھ پوچھ کر کرتی تھی۔ میں نے پڑھائی میں بھی ان کے مشورے پر عمل کیا اور میں نے ان دونوں کے پروفیشن کو نظر انداز کر کے اپنے لیے ایک فیلڈ سلیکٹ کی، اور ابو نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ تمہارا جو دل کرے وہی کرو۔ میں نے بھی وہی کیا کیونکہ ابو میرے ساتھ تھے۔ پھر جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو ابو نے کہا کہ کوئی جاب کر لو، مگر میں نے کہا کہ مجھے جاب نہیں کرنی۔ میں آپ دونوں کی طرح پیسے کمانے والی مشین نہیں بننا چاہتی، بلکہ میں تو اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ابو نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ پھر جب میں نے زندگی کے کچھ سال انجوائے کر لیے تو ابو نے کہا کہ اب بس شادی کر لو۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی پسند تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اب تک کوئی پسند نہیں آیا، اس لیے آپ دونوں جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ اور میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ امی نے یہ سنا تو بہت شور مچایا اور کہا میں تمہاری ماں تھی، یہ بات تمہیں سب سے پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی۔ تب ابو نے کہا کہ یہ بات میں نے ان سے پوچھی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہیں تو اپنے کام سے فرصت نہیں ہوگی۔ ابو نے امی کو چڑھایا تھا۔ یوں لڑتے جھگڑتے ہنسی مذاق میں دونوں نے میرے لیے ایک اچھا لڑکا تلاش کر لیا۔ لڑکا یونیورسٹی میں لیکچرار تھا اور میں اس سے ملی تو وہ مجھے اچھا لگا، وہ بالکل میری طبیعت کا تھا۔ یوں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی رسمیں شروع ہو گئیں۔ امی نے اس بار پورے ایک ہفتے کی چھٹیاں لے کر مجھے حیران کر دیا، مگر ابو ایک کیس کے سلسلے میں بزی تھے، مگر اس کے باوجود وہ میرے لیے وقت نکال رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ دونوں میرے ساتھ تھے اور میں ان کی دعاؤں میں رخصت ہونے والی تھی، مگر اندر اندر میرا دل ایک خوف سے سکڑے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسا ڈر تھا، شاید ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ تھا۔ پھر ایک دن وہ خوف میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ میرے نکاح سے ایک دن پہلے کا فنکشن تھا جس میں اچانک کچھ لوگ پستول تانے میرے گھر گھس آئے اور کسی کو تلاش کرنے لگے۔ میں گھبرا گئی۔ میں اس وقت اندر تیار ہو رہی تھی، باہر گولیوں کی آواز گونجی تو میں کمرے سے نکلی۔ میں نے اس وقت میرون لہنگا پہنا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں مشکل ہوئی، لیکن جب میں باہر آئی سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں اپنے امی ابو کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا امی رو رہی تھی اور ابو ان کے قریبی فرش پر گرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ابو کو گولی لگی تھی اور ان کا خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے وقفے سے ہوش آتا رہا، مگر مکمل ہوش ایک ہفتے کے بعد آیا۔ تب امی نے مجھے بتایا کہ تم اب اپنے ابو کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ ابو مر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں جب میں بے ہوش تھی وہ اپنے آخری سفر پر جا چکے تھے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میرا غم ہلکا نہ ہوا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا، ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اور امی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ جب میں اسپتال سے گھر آئی تو پولیس میرا بیان بھی لینے آئی، مگر میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس وقت کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی نے بھی یہی بیان دیا کہ جن لوگوں نے ابو کو گولی ماری تھی وہ سب نقاب میں تھے، اس لیے میں کسی کو نہیں پہچان پائی۔ ویسے بھی ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہم نے لوگوں پر کوئی کیس نہیں کیا کیونکہ ابو کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ تمہارے ابو جس آدمی کے خلاف کیس لڑ رہے تھے یہ اس کا کام لگتا ہے، وہ میرے ابو کو مار چکا تھا، وہ ہمارا گھر دیکھ چکا تھا، اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ امی خود ایک NGO چلاتی تھی، لوگوں کو انصاف دلاتی تھی، مگر جب اپنی فیملی پر بات آئی تو وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مجھے نہیں کھونا چاہتی تھی۔ پھر جب اس حادثے کو 6 ماہ ہو گئے تو امی نے مجھ سے کہا کہ تم شادی کر لو کیونکہ جب تم نئی زندگی شروع کرو گی تب اس حادثے سے نکل پاؤ گی۔ میں بھی نلاز سے تھک چکی تھی، اس لیے سب کچھ امی پر چھوڑ دیا اور میری زندگی میں عاصم آ گیا جس نے میری زندگی کو حسین بنا دیا تھا۔ آج میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ عاصم جیسا پیار کرنے اور خیال رکھنے والا بندہ کہیں نہیں ہوگا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ یہ تو کبھی مجھے دکھ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آج تک تم جیسا حساس اور پیارا شخص کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کسی چونٹی تک کو نہیں مارا ہوگا۔ میں نے ایک دن مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر میری بات سن کر اس کے چہرے کے رنگت بدلے اور وہ کہنے لگا،
اگر میں کہوں کہ میں ایک آدمی کا قاتل ہوں تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گی؟ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ میں نے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سننے کے بعد میں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، کوئی مجھے اس قتل کا ثبوت بھی لا کر دکھا دے تب بھی میں نہیں مانوں گی۔ میں نے اسے پیار سے دیکھا۔ تب وہ اٹھا، الماری کی ایک دراز کھولی اور اس میں سے ایک موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلا دی۔ میں سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہاں تو میں ہی کھڑی تھی، وہ میرا ہی گھر تھا۔ میں نے حیرانی سے عاصم کی طرف دیکھا۔ مگر تم اس منظر میں کہاں ہو؟ تب اس نے ہمارے گھر سے نکلتے ان 4 نقاب پوش آدمیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ردا یہ میں ہوں۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ عاصم کیا تم میرے باپ کی قاتل ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں رونے لگی۔ تبھی عاصم نے کہا اور کہنے لگا، ردا دراصل میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے برے دوستوں کے ساتھ رہ کر بگڑ گیا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جو ایسے کام کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ تھا جب اسے اوپر سے حکم ملا کہ اس نے تمہارے باپ کو قتل کرنا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ چلو آج تمہیں ایک مزیدار شادی دکھاتا ہوں۔ یہ تمہاری شادی تھی جس میں مجھے نقاب باندھ کر آنا پڑا تھا۔ میں بس ایڈونچر لے کے آیا تھا، مگر تمہارے باپ کو میرے اس دوست نے مارا تھا۔ مگر میں اس کے ساتھ تھا، اس لیے یہ قتل میرے ضمیر کے لیے بوجھ بن گیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کر لیتا ہوں تاکہ یہ بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ آج تمہیں خوش دیکھ کر بوجھ کچھ کم ہوا ہے، مگر کبھی کبھی پشیمانی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آج میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ کیا میں اسے معاف کر کے پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگوں یا اسے سزا دینے کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں یہ سوچنے لگی، تبھی مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے اسے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں معاف کروں گی، جب تم یہ ثبوت لے کر عدالت میں جاؤ گے اور تمہارے بیان دینے سے میرے باپ کے قاتل پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل تھا، مگر اس نے میری خاطر اقرار کیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کا باپ ایک امیر آدمی تھا اور سب سے بڑھ کر عاصم بے گناہ تھا، اس لیے وہ جرمانہ دے کر جلد چھوٹ گیا، جبکہ میرے باپ کا اصل قاتل پکڑا گیا۔